اور آپ کا تو کنٹریبیوشن مزاج سے ہٹ کے بھی جب آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں تھے تو میں محسوس کرتا ہوں بہت آپ نے کام کیا، اور خاص طور پہ وہ جو آپ کا کام تھا نا انعام بھائی، جس میں بہت سارے ایسے شعراء کرام جن کا کلام دستیاب نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے انہیں مرتب کیا، ان کا انتخاب، کچھ کا انتخاب کیا، کچھ کو مرتب کیا، کچھ کو چھاپا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری میں آپ کو کنٹریبیوشن الگ سے، اور بھی سارے کام آپ کے عمدہ ہیں مگر اس کی تو الگ ہی بہت ہی حیثیت ہے ماشاءاللہ۔ یہ ویسے خیال آپ کو کیسے آیا تھا؟ قابل اجمیری سے لے کے کیسے کیسے لوگوں کا آپ نے اصل میں یہ نہیں خالی ادب نہیں تھا، ادب بھی ایک پورشن تھا۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن تو کتاب بینی اور کتب کے فروغ کے لیے، جی کتب تو کوئی ہو جو بھی موضوعات تھے، تو اس میں ایک ادب بھی ایک کھڑکی ہے، بہت سی علم کی بہت سی کھڑکیوں میں، تو جو کہ ادیب ہونے کے ناطے زیادہ پریفرنس ادھر تھی، تو غزل کیلنڈر، نظم کیلنڈر، نعت کیلنڈر، پھر انتخابات، تو وہ ایسی چیزیں میں نے انتظار حسین کے افسانوں کا انتخاب ان سے لیا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے پبلشر ہیں، یہ بک انڈسٹری جتنی ہے، تو این بی ایف تو سرکاری ادارہ نا، مدر آف بک انڈسٹریز ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، ان کی چیزیں نہیں۔ تو میں نے کوئی بھی کتاب جو تھی وہ کسی پبلشر سے، یوسفی صاحب سے، وہ وہاں چھپتی رہی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی ان کی بیٹی سے میں نے کہا کہ ایک انتخاب کر دیں تاکہ پبلشر بھی ڈسٹرب نہ ہو، وہ چھاپتا رہے۔ ضمیر جعفری صاحب کا تو چونکہ وہ دوست پبلیکیشن کے پاس تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ ایک فراز صاحب کی کتاب، فراز صاحب کی بھی دوست کے پاس تھی، نہیں چھاپنا چاہتا ہوں، اور ایک اور بھی تھے مسعود مفتی صاحب کی چھوٹی، مطلب انتخاب، تو انہوں نے کہا جی آپ کا انتخاب چھپ گیا، وہ اتنا سستا ہوتا ہے تو میری کتابیں کون خریدے گا، تو I didn't want to do۔ لیکن یہ کہ مشتاق یوسی صاحب کا ایک انتخاب، اسی طرح سے احمد ندیم قاسمی، یہ چیزیں پھر پوئٹری میں بھی، نہیں جی بڑا کنٹریبیوشن، اور پھر زیادہ میرا یہ تھا کہ قیمت بہت سستی، بہت، اور اس میں بھی 100 روپے سے اوپر میں کتاب نہیں جانے دیتا تھا، نارمل 160 لوگوں کو بہت اس سے، اور اس میں بھی 40% یعنی 60 روپے کی کتاب مل جائے ڈسکاؤنٹ، تو اس لیے وہ 5 دن کا میلے میں آپ دیکھیں نا، 5 دن کے میلے میں جو بک سٹال لگے، 40% وہ انہوں نے رعایتی بیچے، تو 3 کروڑ روپے کی کتابیں بکی۔ تو نیا کیا آج انعام بھائی لے کے آئے ہیں؟ نئی میں ایک چیز آپ کو سناتا ہوں، بہت ذرا یہ نئی بھی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں نا، مجید لاہوری صاحب جو نمکدان بھی نکالتے تھے، تو مذاق کے لکھنے والوں لاجواب تحریریں، کیا بات ہے، تو ان کے جو بزرگ تھے نا، وہ رنگ سازی کا کام کرتے تھے، یہ دوپٹے کپڑے رنگ، تو انہوں نے کہیں لکھا تھا کہ میرے جو تھے بزرگ وہ رنگ سازی کا کام کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا رنگ تھا، میرا اپنا رنگ ہے، تو میرا بھی اپنا ہی رنگ ہے، بے شک، تو یہ ذرا اس رنگ سے ہٹ کے ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا شعر ہے کہ ایک رنگ دنیا کا، ایک رنگ اپنا ہے، ایک رنگ دنیا کا، دیکھنا کہیں خود سے منحرف نہ ہو جائے۔ تو منحرف نہیں ہوا، نہ میں سنجیدہ شاعری سے، نہ مزاحیہ سے، نہ پنجابی سے، تو البتہ یہ ہے کہ یہ ایک ذرا اور رنگ کی پنجابی تھی نظم ہے چھوٹی، اس کا میں نے جو عنوان رکھا ہے نا پنجابی، ایک حسرت بھری نظم، یا اردو میں بول دیتا ہوں ایک حسرت بھری نظم، جس میں پچھلی صدی کے ایک شخص کے جذبات کی عکاسی کی، جب کو ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی تھی، جب یہ ماحول بھی نہیں تھا، یہ گیجٹ بھی نہیں تھا کہ آپ جس سے مرضی دن میں 20 دفعہ فیس بک پہ تصویریں دیکھیں، جو تو وہ اب اس کی حسرت بھری نظم ہے کہ کاش اجے میں منڈا ہوندا، ایک یونیورسٹی میں گیا ہے وہ، اور اس کے بعد لکھتا ہے کاش اجے میں منڈا ہوندا، میرے ہیٹ بھی ہوندا ہوندا، کاش اجے میں، وہ زمانہ یہی تھا، وہ بیچارہ یہیں تک جا سکتا، وہ پچھلی صدی میں پیدا ہوا ہے، اس صدی میں لکھ رہا ہے، جبکہ ربع صدی گزر چکی۔ کاش اجے میں منڈا ہوندا، میرے ہیٹ بھی ہوندا ہوندا، کالج دے وچ پڑھیا کردا، اڑدے پنچھی پھڑیا کردا، کالج دے وچ پڑھیا کردا، اڑدے پنچھی پھڑیا کردا، کڑیاں دے نال بینچ تے بہ کے علم دی پوڑی چڑھیا کردا، کڑیاں دے نال بینچ تے بہ کے علم دی پوڑی چڑھیا کردا، جس کلاس چ پنکی ہوندی مڑ مڑ اوتھے وڑیا کردا، اپنے پیار دی مونجی او دے، اپنے پیار دی مونجی او دے، حسن دے چھج وچ چھڑیا کردا، اپنے پیار دی مونجی او دے، حسن دے چھج وچ چھڑیا کردا، کیمپس دے وچ ہر منڈائی مینوں ویکھ کے سڑیا کردا،
ਭਾਵੇਂ ਮੀਦਾ ਲੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਦਾ ਟੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਐਲਫੀ, ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਐਲਫੀ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੈਲਫੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਸਰਤ ਲਿਫਟਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਫਟ ਕਰਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਡ ਟਰਮੀ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਬਾਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਐਂਡ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਉਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ। ਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ। हाँ, इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. और कोई नज़्म बताओ। जमहूरीयत दे 4 सतून, किंज बयान करा मैं सजनों रिश्वत दी वडियाई, किंज बयान करा मैं सजनों रिश्वत दी वडियाई। मैं नहीं वेखी दुनिया उत्ते इस तो नेक कमाई, मैं नहीं वेखी दुनिया उत्ते इस तो नेक कमाई। कंध शरीकां ललकर मार के जिस दम मेरी टाई, थाने विच मैं रिश्वत दे के FIR कंध शरीकां ललकर मार के जिस दम मेरी टाई, थाने विच मैं रिश्वत दे के FIR कटाई। ते अगले दिन जद जा शरीकां पुलिस ते कीता केस, थानेदार ने रिश्वत दे के जज तो जान छड़ाई। ते जज नूं जिस दम मिलिया नोटिस लगन लगी फाई, थद्दा एक वजीर नूं भेज के नौकरी उस बचाई। जमहूरीयत दे 4 ही सतून ने ना, अदलिया, मुकन्नना, इंतजामिया ते मीडिया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਫਾਈ, ਥੱਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਲਗਾਈ, ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ। ਰੁਕ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੇਬਸ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੇਬਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਮੂ ਚਾਣੇ, ਜਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਸਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ।